اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی نے یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم بھی ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کی بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تب بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے اور اتنے میں گھر میں امام حسین آتے ہیں اور دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا اور کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ میں نے آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا اور میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی اور اپنے ماں اور باپ کو رو کر دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی حضور آپ کیوں رو رہی ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا چاند کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو بھی جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد میں تمہاری ماں کی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلے تم یہ کہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کی کوئی بھی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دے دیجیے گا، ان کو ماں کی بھی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے،
میں تیرے جنازے میں کسی کو کیسے نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں ہی رکھا ہے، غیر مرد کی نظر بھی نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے اور آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت روتے رہے۔ بی بی فاطمہ روتی ہے، امام حسن حسین دونوں رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا اور میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا اے فاطمہ تو سحری علی کی دسترخوان پر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اور بی بی فاطمہ کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کا کندھا ہوتا ہے، دوسری طرف سے امام حسن کا کندھا ہوتا ہے، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو غفار ہوتا ہے۔ کبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم ان کو کندھا دے دو۔ اس طرح جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو غفار رو رہے ہیں اور جنازہ اٹھا کر پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس کا قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو غفار بھی رونے لگتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب قبر سے آواز آتی ہے میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی ہی تھی اور جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی۔ جب بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنا دیا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور دونوں بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، اپنے ماں کو یاد کرتے رہے، اور اپنے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔